अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, इस वक्त सिंध पूरी पाकिस्तान की मीडिया के फोकस में है कि वहाँ उसके ज़िले शिकारपुर के कच्चे वाले इलाके में डाकुओं ने हमला करके 2 पुलिस एहलकारों को मारा और एक सिविलियन फोटोग्राफर भी उसमें मारा गया है। और उसके बाद फोकस है और सूरत हाल ये है कि सिंध में रेंजर्स बुलाने का फ़ैसला भी किया गया है और ये भी हो गया है कि इस्लामाबाद में बेकरारी बढ़ी है। इस्लामाबाद में ज़ाहिर है कि पीटीआई की हुकूमत है, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो इस्लामाबाद ने वज़ीर आज़म ने ख़ुद नोटिस लिया है, वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद नोटिस लिया है और उन्होंने कहा है कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद वहाँ पहुँचे और वहाँ से कोई रिपोर्ट दें। सारा फोकस सिंध पे है। ये अच्छी बात है कि क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ जब आवाज़ उठती है तो उसका साथ दिया जाए, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये मामला सिंध की हुकूमत और वफाक की हुकूमत के हवाले से इम्पोर्टेंट है कि वफाक में हुकूमत है पीटीआई की, सिंध में हुकूमत है पीपल्स पार्टी की। ये पॉलिटिकली एक दूसरे के राइवल हैं, तो लगता यूँ है कि सिंध के साथ हमदर्दी का अंसर कम और कोई पॉलिटिकल एजेंडा ज़्यादा है। वफाक कई एक अरसे से कोशिशें करता रहा है कि सिंध में जो गवर्नेंस है उनमें उनका शेयर आ जाए। वो कभी कराची कमेटी बना के अपना हिस्सा डालने की कोशिश करते हैं, कभी दूसरे वसाइल से, लेकिन वो उस तरीके से भी कामयाब नहीं होते। कोई यहाँ क्योंकि उनका फुटप्रिंट इतना गहरा नहीं है पीटीआई का, तो अब ये सूरत हाल हो गई है कि इस मामले पे पंजाब वफाक और सिंध में कोई टकराव तो होगा। लेकिन मैं बात दूसरी भी करूँगा कि अगर डाकू कहीं भी है, क्रिमिनल कहीं भी है, तो उसको ख़त्म करना चाहिए और यकसा ख़त्म करना चाहिए। लेकिन जितने 3 कत्ल जो है शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट में हुए, इतने ही 3 कत्ल और इससे ज़्यादा बेईमाना अंदाज में कत्ल पंजाब के चीफ मिनिस्टर और इमरान खान के बिल्कुल वसीम अकरम प्लस के अपने गांव डेरा गाजी खान जो हैं, ये जो उनके इलाके हैं उनमें हुए हैं और वहाँ बेईमाना कत्ल हुआ है। लोगों को काट के उनको ज़बह किया गया है, लेकिन उसका ज़िक्र फ़िक्र सरकारी तौर पर कभी नहीं होता। उधर कोई इस किस्म की सरगर्मी नज़र नहीं आती, वफाक की मुदाखलत नज़र नहीं आती, वफाक का कंसर्न नज़र नहीं आता। बात मुश्किल है, बड़ा ज़रा देर हज़म है, हज़म नहीं होगी, लेकिन बात ज़ाहिर हो गई है कि सिंध के सिलसिले में जिस जल्दबाजी और जिस मुस्तैदी का मुजाहरा किया जा रहा है वो जेन्युइन नहीं है, उसके एजेंडा कुछ और है। गुफ्तगू को आगे बढ़ाए उससे पहले आपने अगर ये यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। वीलॉग देखें हैं तो आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो हम गुफ्तगू ये कर रहे हैं कि सिंध में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन डिस्टर्ब है, देहाती इलाकों में तो डिस्टर्ब है, कराची में भी कुछ डिस्टर्ब नज़र आती है। लेकिन मामला ये होता कि ये क्राइम रेट जो है, सिंध हुकूमत जब डेटा पेश करती है तो वो दूसरे शहरों की भी डेटा पेश करती है और उससे लगती है कि ये क्राइम रेट तो चलता रहता है। लेकिन अचानक क्या होता है कि सिंध में जब कभी भी सिविल राइट्स मूवमेंट हो, पीपल्स राइट्स मूवमेंट हो, वो उठती हैं। ये सिंध के बाशूर लोग सवाल उठा रहे हैं, इस पर टीवी टॉक शो हो गए कि कोई ना कोई मसला उठाया जाता है। जब MRD में मूवमेंट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी में जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चली और लोगों ने उसमें हिस्सा लिया, पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में तो हिस्सा नहीं लिया, यहाँ लोगों ने हिस्सा लिया, अपनी कुर्बानियाँ दी, जदोजहद करी। पहले तो उसको डाकुओं की तहरीक कही गई, लेकिन हुआ ये उसको फिर जब नाकाम हुए तो हुआ ये कि शहरों में दहशतगर्दी आ गई और देहातों में डाकू आ गए और उसको अब ज़ाहिर हो गया है कि ये ज़ियाउल हक का प्लान था, ज़ियाउल हक के प्लान के नतीजे में ये हुआ था। अब भी 2-4 मूवमेंट्स चल रही हैं यहाँ। मिसाल के तौर पर सबसे बड़ी मूवमेंट जो चल रही है वो बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ चल रही है और न सिर्फ ये बल्कि उसके बाद जो DHA टाइप के स्कीमें हैं उनके ख़िलाफ़ भी उसकी आवाज़ बढ़ रही है। 6 जून को एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रही है
کراچی نہیں بلکہ 6 جون کو احتجاجی مظاہرہ ہو رہا ہے بحریہ ٹاؤن کے سامنے. اس کے لیے سندھ بھر میں موبلائزیشن کا مختلف ایلیمنٹس کام کر رہے ہیں. یہ بھی تحریک ایک حصہ ہے. اور اس کے علاوہ جو واٹر رائٹس کے حوالے سے موومنٹ ہے وہ ایک تو سندھ گورنمنٹ کے خلاف چل رہی ہے کہ وہ نہیں دے رہے ہیں. دوسری یہ جو ارسا میں مبینہ ناانصافیاں ہیں ان کے حوالے سے بھی بڑا احتجاج چل رہا ہے سندھ میں. تو ایسے زمانے میں یہ اس قسم کے معاملات بھی بیچ میں آ جاتے ہیں. اور پھر سندھ کے لوگ اور اس میں وفاق کو کنسرن ہو جاتا ہے. وفاق کو اس پہ کبھی کنسرن نہیں ہوتا ہے کہ سندھ کے اگر کوئی اس کے ریسورسز رکے ہوئے ہیں تو وہ اس کو دے دیے جائیں. وفاق کو کبھی کنسرن نہیں ہوتا کہ مچھیروں کی زندگی کو آسان بنایا جائے. لیکن وہ وفاق کو فکر ہوتا ہے کہ جزیروں میں ہم بستیاں بنائیں, بڑھیا جو بڑے بڑے ٹاؤن شپ اور ہاؤسنگ بنائیں, اس میں جو ملینئرز ہیں ان کو بسائیں. ظاہر ہے یہ لوگ کمیونٹی کے مچھیرے تو نہیں آئیں گے نا, کہاں سے آئیں گے, باہر سے آئیں گے. ڈیموگرافک چینج ہوگا یہ فکر ہوتا ہے. لیکن وفاق کو یہ فکر کبھی نہیں ہوتا کہ جینوئنلی سندھ میں اگر ڈکیٹ کا مسئلہ ہے تو وہ اس کو اس انداز میں الگ کرنے کے لیے اپنے جو ان کے ادارے ہیں ان کی کارکردگی پہ بھی نظر کرے. سندھ میں کئی زمانوں سے مطلب ڈکیڈ ہو گئے رینجرز موجود ہے, لیکن کراچی میں بھی موجود ہے رینجرز, کراچی میں ہی موجود ہے. لیکن کراچی میں بھی یہ دیکھیں کہ کیا کیا کرائم نہیں ہوتا رہتا, اس پہ تشویش نہیں ہوتی. لیکن یہ شکارپور میں ہمیں اس سے زیادہ تشویش ہے, اور ہم اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ وفاق کو اس قسم کا کنسرن آتا ہے. لیکن اس کا انٹینشنز اور وقت کا چناؤ جو ہے وہ بڑے سوالیہ ہوتا ہے. شکارپور میں یہ جو 12 لوگ تھے 24 مئی سے پہلے ڈاکوؤں کے پاس, لیکن اس پہ آپریشن نہیں ہوا تھا. پھر یہ ہوا تھا کہ 2 بندے اغوا ہوئے, اور وہ 2 بندے ان کے اغوا کے لیے کے پی کے سے ان کا تعلق تھا, اور کسی اور جگہ سے پریشر آیا تو پھر وہ پولیس نکل پڑی, پریشر میں آ گئے اور ایل پلان قسم کا آپریشن کیا, اور 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے, ایک فوٹوگرافر شہید ہو گیا. اس کے بعد اب وہاں چیف منسٹر پہنچے ہیں, یہ سارا معاملہ ہو گیا. وفاق کو بھی تشویش ہو گئی ہے. وہ شیخ رشید صاحب کو یہاں بھیج رہے ہیں کہ وہ پہنچ گئے ہیں, وہ ڈی جی رینجر سے ملیں گے, اور پھر وہ ایف سی فرنٹیئر کورس سے ملیں گے, اور ان کے لوگوں سے ملیں گے. پھر وہ حساس ادارے, انٹیلیجنس ادارے, ان سے ملیں گے. گورنر صاحب ملیں گے, چیف منسٹر صاحب سے ملیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ آج شام کو 4 بجے 4:30 بجے میں میڈیا میں ساری صورتحال بتا دوں گا. یہاں سے گورنر عمران اسماعیل صاحب شکایت لے کے چلے گئے تھے اسلام آباد. اسد عمر صاحب وہاں گئے تھے. یہ تشویش اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, آپ کو بھیجتے ہیں. لیکن یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ ان ہی دنوں میں سیم وقت میں ڈیرہ غازی خان میں قبائلی علاقے میں کوئی لادی گینگ ہے, اس نے بندے اغوا کیے, اور انہوں نے ایک بندہ تو جس وقت وہ اغوا کرنے کی کوشش کی تو فائرنگ کر کے مار دیا, اور 2 بندوں کو انہوں نے فارملی ذبح کیا اور پھر اس کا ویڈیو جاری کیا. اور یہ جو ہے کوئی سلمان میں چھپ گئے ہیں. وہاں نہ رینجر جاتی ہے نہ پولیس جاتی ہے. کیا پنجاب پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ یا یہ جو ڈیولٹی ہے ایون نیشنل نیریٹو میں سندھ کے حوالے سے کہ بدامنی ہے اس کی بات ہوتی ہے, لیکن یہ جو ذبح کرنے کا کلچر ہے جو وہ تو ظاہر ہے اس طرف ہے نا, پنجاب میں ہے. ہمیں صوبے یکساں ہیں, پاکستان کے حصے ہیں, لیکن علاقے میں موجود ہیں. تو اس کے متعلق پنجاب فیڈرل گورنمنٹ میں کوئی تشویش نہیں ہوتی, اور پنجاب کی حکومت اور پنجاب کی پولیس اور پنجاب کی اس طریقے سے مذمت بھی نہیں ہوتی جس طریقے سے سندھ میں یہ واقعہ ہو جاتا ہے تو مذمت ہوتی آ جاتی ہے. اس سے یہ شک ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی امن امان کے حوالے سے کرنے کی بات کر رہے ہیں اس کے پیچھے ایجنڈا اور ہے. شیخ رشید سے یہ کسی نے پوچھا بھی نہیں, لیکن اس نے یہ کہا کہ گورنر راج نہیں آ رہا ہے سندھ میں, اور میں کسی وزیر کے کام میں مداخلت کرنے نہیں آیا ہوں, مراد علی شاہ کے کام میں مداخلت کرنے نہیں آیا ہوں. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ یہاں پی ٹی آئی برملا کہتی رہی ہے کہ ہمارے پاس آپشن یہی ہے کہ گورنر راج لگا دیں. حلیم عادل شیخ اور ان کے جتنے لیڈر ہیں جو بھی ہے وہ یہ بات کرتے رہتے ہیں,
لیکن شیخ رشید اچھی طرح سے سبق پڑھا کے آیا ہوا تھا. وہ یہاں کراچی پہنچتے ہوئے بھی اس نے پھر بتا دیا کہ میں 15 مرتبہ وزیر رہا ہوں، اس لیے میں کچی گولیاں نہیں کھیلتا. تو وہ 15 مرتبہ وزیر جو بنے ہوئے ہیں، اس نے آ کے یہاں یہ جو بات کی ہے کہ میں سندھ میں کوئی گورنر راج نہیں آ رہا ہے، وفاق کی مداخلت نہیں ہو رہی ہے، میں تو صرف ان کا رپورٹ لینے آیا ہوں، رپورٹ لے کے جاؤں گا، فیصلہ وزیر اعظم کریں گے. وزیر اعظم کیا فیصلہ کریں گے؟ یہ اس قسم کی صورتحال کا اگر انہوں نے نوٹس لینا ہے تو ڈیرہ غازی خان میں تو کوئی شیخ رشید کو نہیں بھیجنا چاہیے. وہ بھی پاکستان کے حصے ہے، وہاں بھی مسئلہ ہے، اور اس کو بھی اس طریقے سے ٹیلی ویژن کے پی ٹی آئی کے لوگ اور دوسرے لوگ ٹیلی ویژن پہ میڈیا میں اس پہ بھی ڈسکس ہونی چاہیے، جیسے شکارپور کے واقعے پہ ہو رہی ہے، جیسے کراچی کے واقعات پہ ہوتی ہے، جیسے چھوٹے چھوٹے قصبوں میں ہوتی ہے. یہ امپورٹنٹ بات ہے، اور یہ جب تک اس فرق کو نہیں سمجھا جائے گا تو پاکستان کے پالیٹکس کے ڈائنامکس کو سمجھنا مشکل ہو جاتے ہیں. آج کی گفتگو سے اجازت. اللہ حافظ.